بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو مائل بے فربی تھا اور نہ ہی نحیف و ناتواں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی ساکھ سر تا پا حسن اعتدال کا مرقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعضائے مبارکہ میں ایسا حسین تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلاں عضو دوسرے کے مقابلے میں فربا یا نحیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی ساکھ اتنی متناسب اور کمال موزونیت کی مرقع تھی کہ اس پر فربی یا کمزوری کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ فربی اور دبلا پن کی دونوں کیفیتیں شخصی وجاہت اور جسمانی حسن و وقار کے منافی سمجھی جاتی ہیں، چنانچہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی اس کے کارخانہ قدرت کے شاہکار کی طرف کسی خلاف حسن و وقار امر کی نسبت کر سکے۔ خدائے عز و جل نے بالیقین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ اس قدر مثالی مناسبت اور دلکشی اور رعنائی کے آئینہ دار تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک حسن مجسم پیکر انسانی میں ڈلتا دکھائی دیتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین سراپا کی مداح میں ہر وقت رطب النسان رہتے تھے۔ ان کی بیان کردہ روایات سے مترشح ہوتا ہے کہ حسن ساکھ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی خوبصورتی اور رعنائی و زیبائی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس اور شکم مبارک دونوں ہموار تھے، تاہم سینہ نہایت حسن اعتدال کے ساتھ بطن مبارک کی نسبت ذرا آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا۔ طب و صحت کے مسلمہ اصولوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل طور پر متناسب الاعضاء اور وجیع الصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ و صفات میں حسن تام اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ یوں متشکل نظر آتا تھا کہ بقول شخص زفرک تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشا کے جا انجا است۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تا قدم حسن مجسم تھے اور یہ فیصلہ کرنا محال تھا کہ سوری حسن جسد اطہر کے کس کس مقام پر کمال حسن کی کن کن بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا حسن کو دیکھ کر بے خود رہ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کے بیان میں اپنے عجز اور کم مائگی کا اعتراف کرتے۔ حق تو یہ ہے کہ ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سرمدی اظہار و بیان سے ماورا تھا، اور اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے تمام تر دعووں کے باوجود بھی اسے کمحقہ بیان کرنے سے عاجز تھے۔ گویا نگاہ کا دامن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول کثیر ہیں، تیری بہار سے پھول چننے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کی شکایت رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا جمیل اور صورت زیبا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فرحت اثار سے انہیں سکون و طمانینت اور فرحت و راحت کی دولت نصیب ہوتی۔
ایمان کو حلاوت اور قلب و نگاہ کو تقویت ملتی۔ شکریہ۔